نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلام اور ایمان اور احسان کے بارے میں جو حدیث پڑھی تھی، کل جو ہے اسلام کے بارے میں بات کی تھی، آج جو ہے ایمان کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی حق بات کو سچ ماننے کے ہے۔ قرآن شریف میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یعنی آپ ہم پر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہماری بات کو سچ ماننے والے نہیں ہیں اگرچہ کہ ہم سچے ہوں۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک کے حدود سے ماوراء ہوں، جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جو علم اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں، ہم ان کو سچا مان کر اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کریں۔ بہرحال شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے، جن کو ہم اپنے آلات احساس و ادراک کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے ایمان کے ساتھ بالغیب کی قید بھی لگائی جاتی ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، مثلا اللہ اور اس کی صفات اور اس کے احکام اور رسولوں کی رسالت اور ان پر وحی کی آمد اور مبدا و معاد کے متعلق ان کی اطلاعات وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائیں، ان سب کو ان کی سچائی کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے۔ اور پیغمبر کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے، جو آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے کسی پیغمبر کی حیات مقدسہ میں براہ راست ان کی زبان سے ان کی ہدایت اور تعلیم سنیں، ان کے لیے تو ان کی ہر اس بات کی تصدیق ایمان کی شرط ہے جو پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کریں۔ اگر وہ ان کی کسی بات کا انکار کریں تو مومن نہ رہیں گے، لیکن جب پیغمبر اس دنیا میں نہ رہیں تو صرف ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط ایمان ہے جن کا ثبوت ان پیغمبر سے ایسے یقینی، قطعی اور بدیہی طریقے سے ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دین کی ایسی تعلیمات کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا ایمان کی شرط ہے اور ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ بس آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ان کو حق مان کر قبول کیا جائے، لیکن ان سب چیزوں کی پوری تفصیل معلوم ہونا ضروری نہیں، بلکہ نفس ایمان کے لیے یہ اجمالی تصدیق بھی کافی ہے۔ البتہ کچھ خاص، اہم اور بنیادی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ایمانی دائرے میں آنے کے لیے ان کی تصدیق تعین کے ساتھ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث میں ایمان سے متعلق سوال کے جواب میں جن امور کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، تو یہ وہی بنیادی امور ہیں جن پر تعین کے ساتھ ایمان آنا ضروری ہے۔
قرآن پاک میں بھی یہ ایمانی امور اس تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں مذکور ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور دوسری آیت میں فرمایا ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور تقدیر کے بارے میں ارشاد فرمایا قل کل من عند اللہ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو کچھ میں نے پڑھا مختصراً اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کو سچ مان کر اس کی بات کی تصدیق کرنا، اور دین کی اصطلاح میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان تمام کے تمام باتوں کو حق مان کر، حق جان کر قبول کرنا اور ماننا، اس کی تصدیق کرنا۔ اب ایمان کے اندر جاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے۔ اگر کوئی جانے لیکن مانے نہیں تو وہ بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جانے، یہودیوں کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں تو وہ اور اگر مانتا ہے لیکن بولتا ہے میں جانتا نہیں ہوں تو یہ بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ماننا شک کے ساتھ ہے کہ اس کو خالی ایسے ہی مان لیا ہے، اس کو یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جان کر ماننے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، اور یہ جو ہے مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام جب حیات تھے اس دنیا میں تو ان کے منہ مبارک سے جو کچھ بھی سنے گا ان سب کو ماننا پڑے گا، ان میں سے کسی بات کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کے بعد، ان کے گزر جانے کے بعد اس دنیا سے، اب جو بات ہم تک ان کی طرف سے پہنچے گی یقین کے ساتھ اس کو ماننا فرض ہے، اس میں سے کسی بات کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور ایسی باتیں جو یقین کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں وہ دین کی ضروریات اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ساری ہیں۔ سمجھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، زنا نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، بے ایمانی نہیں کرو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو یقین کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس میں سنتیں بھی ہیں، اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں، یہ جو یقین کے ساتھ ہم تک نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں پر ایمان لانا جو ہے وہ شرط اسلام ہے، اور ان میں سے کسی کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں، یہ کہ ان تمام باتوں کو تفصیلاً جاننا ضروری نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر پر ایمان لانا فرض ہے، اس میں کسی کا بھی انکار کفر ہے۔ لیکن قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کیا سب کو پتہ ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے اکثر کو نہیں پتہ، وہ تو جو قرآن حفظ کرتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح اگر اس نے اجمالاً ایمان لے آیا کہ بھائی جو کچھ بھی پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے سب پر میرا ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا اجمالاً کافی ہوتا ہے۔ ہاں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بالتفصیل معلوم ہونا ضروری ہے، بعض باتیں جو ہیں وہ دین کی ایسی ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ہر کسی کو، چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ عالم ہو، اس کو تفصیل کے ساتھ اس کا جاننا اور ماننا، ایمان لانا ضروری ہے۔
اب ظاہر ہے اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ بھائی قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، یا قیامت برحق ہے، وہ بولے مجھے نہیں پتا، تو پھر تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں تفصیلاً جاننا ضروری ہے، یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ ہاں ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اب قرآن شریف کے اندر کتنی باتیں ہیں، کیا سب کو پتہ ہے؟ ظاہر ہے سب کو نہیں پتہ ہوتی، مگر سب کا ایمان ہے کہ جو کچھ قرآن شریف میں ہے وہ جو بھی مسلمان ہے اس کا ایمان ہے۔ اب ہزاروں حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں حدیثیں ہیں، کیا سب کو پتہ ہوتی ہیں؟ نہیں پتہ ہوتی، ظاہر ہے۔ تو مگر تو بعض باتیں ایسی ہیں جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، ان کو تفصیلاً جاننا ضروری ہے کہ وہ تفصیلاً اس کو پتہ ہو، اس پر ایمان ہو۔ باقی اجمال کے ساتھ کہ جو کچھ بھی لائے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں۔ اب جو اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ان کی جو ہے مختصر، اچھا یہ کچھ یہیں پر مکمل ہو رہا ہے لگتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک، کائنات کا خالق رب العالمین مانے، ہر عیب اور نقص سے اس کو پاک جانے، اور تمام صفات کمال جو ہے اس کے لیے تسلیم کرے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے، معصوم مخلوق ہے، اور اللہ پاک کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ بس مختصر اس کا بیان فرمایا ہے۔ بہرحال تو جو موٹی موٹی دین کی باتیں ہیں اس کا ماننا جو ہے، اور وہ موٹی موٹی باتیں وہ جو ہیں وہ کیا باتیں ہوتی ہیں کہ جس کا علم جو ہے وہ عوام کے اندر اور علماء کے اندر یکساں طور پر ہے، اس کو دین کی موٹی موٹی باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین کی یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی تفصیل جاننا ضروری ہوتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے مثلاً، اور اس سے کہو بھائی نماز فرض ہے کہ نہیں، بولے مجھے نہیں پتا، پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں اس سے پوچھو بھائی قرآن شریف کی سورۃ الانبیاء میں جو ہے وہ آیت نمبر 20 میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا لکھا ہوا، بولے مجھے نہیں پتا بھائی، مگر میرا ایمان ہے، تو وہ اس سے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے وہ وہ یہ ایسی باتوں میں نہیں ہے کہ جس کا علم عوام اور علماء میں یکساں طور پر ہے، یہ صرف خاص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، علماء کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو دین کی ضروری باتیں ہیں ان پر بھی تفصیل ان کو جاننا اور ماننا، اور باقی دین کی ساری باتوں پر اجمال کے ساتھ اس کو جاننا اور ماننا، یہ ایمان ہے، اور ان میں سے کسی چیز کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔